بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔ آپ سے گزارش کروں گا مرحوم سید اعجاز حسین، مرحومہ جعفری بیگم، مرحوم نواب حسن، مرحومہ کنیز فاطمہ اور اسی خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے بھی تمام مرحومین اور شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے ایک محمد اور آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک سورہ بقرہ کی 256ویں اور 257ویں آیت کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی کسی سے تلوار کی نوک پر یا بندوق کے زور پر اپنی بات نہیں منوا سکتا۔ ہاں وقتی طور پہ منوا لے، لیکن دین میں ایسا کچھ بھی، دین میں ایسا کوئی قاعدہ نہیں، اللہ کے ایسا کوئی قاعدہ نہیں، ورنہ وہ 1,24,000 انبیاء کو مبعوث نہ کرتا، 1,24,000 انبیاء کو نہ بھیجتا۔ ایک ہی اگر جبر سے کام لینا ہوتا تو ایک ہی نبی سے سارا کام ہو جاتا، بلکہ نبی کی بھی ضرورت نہ ہوتی، ویسے ہی یہ کام کوئی بھی خوف دلا کے کلمہ پڑھوا دیا جاتا۔ جب انسان خوف زدہ ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے نہیں کرتا، ویسا کوئی خوف مسلط کر دیا جاتا، سب کلمہ پڑھ لیتے، بات ختم ہو گئی تھی۔ لیکن جبر نہیں، عقل و فہم دیا، شعور دیا، اس شعور اور عقل و فہم سے کام لو گے، جھوٹ بولو گے تمہاری ذمہ داری، سچ بولو گے تمہاری ذمہ داری، مکر و فریب کرو گے تم ذمہ دار، لوگوں کو بہکاؤ گے تم ذمہ دار، غلط بیانی کرو گے تم ذمہ دار، کتمان حقیقت کرو گے یعنی حقیقت پہ پردہ ڈالو گے تم ذمہ دار۔ یہ سب کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کرتا ہے نا انسان اپنے مفادات کے لیے۔ جب اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے سب کام کرتا ہے تو میرے بھائی بڑی بڑی حکومتیں بچانے کے لیے حکمران کیا کیا نہیں کریں گے؟ آپ اپنی بات اپنے اوپر رکھ کے سوچ لیجئے، بازار میں دیکھ لیجئے، تاجروں کو دیکھ لیجئے، دفتروں کو دیکھ لیجئے، افسروں کو دیکھ لیجئے، کسی بھی طبقے کے افراد کو دیکھ لیجئے کہ اپنے مفاد کی خاطر جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، دھوکہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، سب کرتے ہیں عام انسان، یعنی بطور کلی نہیں لیکن اکثریت یہی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اکثر ایسے ہی ہیں، سوائے چند کو چھوڑ دے ہر آدمی کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی جتنا بڑا مفاد اتنا بڑا جھوٹ، جتنا بڑا مفاد اتنا بڑا مکر و فریب، جتنا بڑا مفاد اتنی ہی ریاکاری، دھوکے بازی۔ اب مفاد بڑھتا چلا جائے تو جھوٹ کا لیول بھی بڑھے گا، ظلم کا لیول بھی بڑھے گا، بے ایمانی کا لیول بھی، مکر و فریب کا لیول بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنے بڑے میں نے کہا کہ مفاد کے اوپر ہے نا، تو کس کا کتنا مفاد، بھائی ابھی اس کی اتنی پہنچ ہے کہ چند لاکھ کی بے ایمانی کرے کیونکہ اس کے اختیار ہی چند لاکھ پر ہے۔ چند کروڑ پہ اختیار دیا جائے تو چند کروڑ کی بے ایمانی کرے گا، چند ارب کا اختیار دے دیا جائے تو اربوں کی بے ایمانی کرتا نظر آئے گا، ہے کہ نہیں؟ بات ہے اختیار کی کہ اقتدار کتنا ہے۔ بھیا ایک ہی بار کر لو جو کرنا کرانا ہے سب۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے۔
تو جو مفاد بڑھتا جائے گا، لیول بڑھتا جائے گا، بس اسی حساب سے چلے جائیے کہ کیوں 70,000 سے زیادہ انبیاء کو شہید کیا گیا، کیوں ائمہ طاہرین کو جانتے بوجھتے کہ بھائی یہ سچ ہے، یہ حق ہے، قتل کیا نہیں کیا، شہید کیا کہ نہیں کیا؟ مفاد کی بات آج کیسا نہیں ہوتا کہ جانتے بوجھتے کہ میں غلط ہوں، یہ جو اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے یہ اسلام نے کہا ہے کرو، یہ دین نے کہا ہے کرو۔ کسی مذہب میں، کسی بھی مذہب میں، بات کسی مکتب کی نہیں ہو رہی، دنیا کے کسی بھی، دنیا کے اسلام کو تو چھوڑیے آپ، دنیا کے کسی مذہب میں یہ جائز ہے، مگر کر رہا ہے انسان۔ ہر جگہ ہو رہا ہوگا، ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ جہاد کے لیے پیسہ زیادہ چاہیے۔ اب جہاد ایسی پیسے سے ہوگا اور کیسے ہوگا؟ بینک ڈکیتی کرنے والا جانتا ہے کہ نہیں جانتا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں؟ مطلب کیا معاذ اللہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول کا جانتا ہے نا۔ بس میں نے کہا جیسا مفاد تعویل کرتا ہے اپنے لیے، جامہ پہناتا ہے جھوٹی تعویل کا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی گڑھ کے لائے گا مسئلہ کہ بھائی یوں ہے اس لیے جائز ہے۔ ارے بھائی اس سے بڑی، یعنی میں کہتا ہوں کہ ایک صلوات بھیج دیجئے، ڈھٹائی، یعنی اب سمجھ میں آتا ہے۔ مجھے تو بڑی تسلی ہوئی کہ بھائی تاریخ میں کیا کچھ ہوا ہوگا جب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس سے بڑی ڈھٹائی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ دوسروں کے جرائم کے لیے انسان خود جھوٹ بول رہا ہے۔ ارے بھائی جرم اس نے کیا کرنے، تو کیوں جھوٹ بول کے اپنا منہ کالا کر رہا ہے؟ اس سے بڑی ڈھٹائی کوئی ہو سکتی ہے کہ قاتلوں کے لیے تعویل کی جائے، ظالموں کے لیے تعویل کی جائے، جبر کے لیے تعویل کی جائے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ان پر کیونکہ یہ ظلم ہوا لہٰذا اگر یہ مون مارکیٹ میں بے گناہوں کو مار دے تو ان کو حق حاصل ہے۔ ان پہ امریکہ نے ڈرون مار دیا لہٰذا انہیں پورا حق ہے کہ یہ 50,000 بے گناہ مرد عورتوں بچوں کو مار ڈالیں۔ یہ مذہبی لوگ جب کہتے نظر آئے، خدا کی قسم پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا ہوگا۔ یہ انسانیت ہے، یہ شرافت ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اور پھر بڑی ڈھٹائی سے کہتے کہ نہیں وہ جو بے گناہ اسے مارے گئے وہ بھی جنت میں گئے۔ ارے بھائی یہ کیا ہوا؟ وہ کیسے بھائی کوئی ایک تو غلط ہوگا مرنے والے والوں کا نہیں، کیونکہ اللہ کی خاطر کام ہو رہا ہے لہٰذا وہ خود کچھ بمبار بھی جنت میں گیا، اور اگر بے گناہ لوگ اس دھماکے میں مر گئے تو کیا فرق پڑتا ہے، جنت میں چلے گئے۔ اس سے بڑی ڈھٹائی کون سا دین ہے بھائی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سی شریعت ہے یہ؟ لیکن کیوں اتنے جری ہو گئے؟ کیونکہ جب جرائم پر پردہ ڈالنے والے لوگ انہیں مل گئے، اسی معاشرے میں ان کا چہرہ بن کے بیٹھ گئے۔ مختلف صورتوں میں، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، مختلف صورتوں میں جب ان کا چہرہ بنے گا تو پھر یہ ظلم کو پناہ دینے والے، ظالم کو پناہ دینے والے بنے کہ نہیں بنے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آج ایسا ہو رہا ہے، اتنے چینل، اتنا میڈیا سب میں ہونے کے باوجود کیا کچھ نہیں ہو رہا پروپیگنڈے کا بازار کے، آپ کا بھی دل چلتا ہے کہ کتنا جھوٹ بول رہی ہیں ہمارے خلاف۔ ارے تو بھیا اس میں کون سی ایسی تعجب کی بات ہے؟ جب اتنا کچھ آزاد ہو گیا پھر بھی یہ حال ہے کہ جانتے بوجھتے جھوٹ بول رہا ہے، جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ بڑی داڑھی بھی ہے، مولوی بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور جھوٹ بول رہا ہے، مسلسل جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مفاد کسے کہتے ہیں۔ پر انہی مفادات کو جب اونچے لیول پر لے جائیں گے تو بھائی یہ جب جھوٹ بولے گا تو ایک حاکم کو اپنی حکومت بچانی ہے، وہ کیوں نہیں جھوٹ بولے گا؟ اس کو تو پوری حکومت بچانی ہے۔ اس حکومت کے چکر میں جتنا جھوٹ بول سکتا ہے، جتنا ظلم کر سکتا ہے کرے گا۔ تو اس سلسلے کو جب آگے تک لے جائیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کیوں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، کیوں یہ قاعدہ جاری کیا، لا اکراہ فی الدین، خبردار جبر نہ کرنا۔ جبر سے کلمہ پڑھوانا ہوتا تو مجھے تمہاری ضرورت کیا تھی بھائی؟ ویسے ہی پڑھوائے تو سب کو پیدا ہی مسلمان کرتا جبرن۔ جیسے ملائکہ میں کوئی معاذ اللہ معصیت کر سکتا ہے؟ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا معصیت کرنے والا، انہیں نہیں کر سکتا نا، جیسا پیدا ہوا ویسا کرو، جانتے نہیں معصیت کیا تو تمہیں بھی ایسے پیدا کر دیتا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن تمہیں عقل و شعور اسی لیے دیا گیا کہ اپنے کام کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اچھا کرو گے تو تم ذمہ دار ہو، برا کرو گے تو تم ذمہ دار ہو۔ جبھی تو جزا و سزا کا تصور ہے، ورنہ جزا و سزا کا تصور کیوں؟ جنت جہنم کس بات کی؟ اگر میں مجبور محض ہوتا جانور کی طرح یا ملائکہ کی طرح تو پھر جنت دوزخ کا تصور نہیں ہے۔ جنت دوزخ کا تصور اسی لیے، جزا و سزا کا تصور اس لیے کہ اختیار سے کر رہا ہوں۔ جبھی تو دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے، جانور کو سزا تھوڑی دی جاتی، انسان کے لیے دفعات، انسان کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔
یہ کام کرنے پہ سزا، یہ کام کرنے پہ سزا، یہ کام کرنے پہ سزا، لا اکراہ فی الدین۔ یہ پہلا حصہ، اب آج ذرا ڈیٹیل میں جائے گی۔ بس پہلا مرحلہ کیا ہوا؟ ایمان کا، مومن کا، اسی پہ ہم نے بات شروع کی کل کہ مومن کون ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کسی پر دین کے معاملے میں جبر نہیں کیا جا سکتا، بتایا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے۔ تلوار سے یا بندوق سے کلمہ بھائی رسول نے نہیں کیا، ان کے بعد ایسا نہیں ہوا۔ ہاں زمینیں فتح ہوئی طاقت کے زور پہ، وہ الگ بانی، اس کو چھوڑیے آپ، مگر زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا گیا۔ یہ تو محمود غزنوی کی بھی جرت نہیں ہوئی، اس کی جرت اتنی ضرور ہوئی کہ سونا چاندی لوٹ کے لے جائے، مگر تلوار کے زور پہ کلمہ نہیں پڑھوا سکا۔ وہ شکن تو بن گیا، بزام باطل ہے، بزام باطل، جھوٹی تاریخ کے بقول، یہ جھوٹی تاریخ ہے، ساری جھوٹی تاریخ ہے۔ تو یہ جو لکھی گئی نا، ان کو ہیرو بنا بنا کے ڈاکو کو پیش کیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ آج بھی ڈاکو ہیرو ہیں کہ نہیں ہیں؟ بس ختم ہو گئی بات۔ جب آج اغوا برائے تاوان والے ڈاکو، قاتل، بے گناہ مرد انسانوں کے لوگ ہیرو ہیں، تو اس کو کس نے دیکھا؟ کیا تھا وہ جو پڑھا دیا بچوں کو اسکول میں، بچوں نے پڑھ لیا کہ وہ شکن تھا، 17 بار لوٹنے آیا تھا۔ کہاں اسلام پھیلایا؟ انہی نے اسلام پھیلایا، سلجوقیوں نے پھیلایا، غزنویوں نے پھیلایا، غوریوں نے پھیلایا۔ اگر یہ اسلام پھیلانے آ رہے تھے تو بابر نے تخت کس سے چھینا تھا دہلی کا؟ ہندوؤں سے یا مسلمان سے؟ یہ پانی پت کی لڑائیاں، ابراہیم لودھی کافر تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، ہندو تھا، کیا تھا وہ؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ کیا تھا وہ بھائی؟ اللہ پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ یہ خاندان غلامان یعنی آل سبکتگین غزنوی، ان کا حشر کس سے برا کیا؟ کسی کافر نے، یہودی نے، عیسائی نے، ہندو نے؟ نہیں، غوریوں نے۔ ان کی قبریں اکھاڑ اکھاڑ کے پھینک دی۔ یہ نہیں بتاتے تاریخ میں کہ ان کا حشر کیا ہوا۔ وہی محمد بن قاسم کی طرح ڈنڈی مارنا، ہیرو تھا، فتح باب، یوم فتح باب الاسلام 86 میں آیا اسلام۔ 86 میں کہاں سے آیا؟ 28 ہجری میں پہنچ چکا تھا، 31 ہجری میں آ چکا تھا، 44 ہجری میں آ چکا تھا۔ تو اگر وہ ہیرو ہے تو بتاؤ نا اس کا انجام کیا ہوگا اور کس نے کیا اس کے ساتھ؟ ایک بھائی نے ہیرو بنایا ولید ابن عبد الملک نے، اور سلیمان بن عبد الملک نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا؟ پڑھ لیجئے تاریخ میں کہ اس کو گائے کی کھال میں، بلکہ سندھ میں تو مشہور ہے گدھے کی کھال میں، حکم بھیجا وہاں سے گدھے کی کھال میں سیکر بھیجو۔ یہ ہے اس کا انجام، پڑھ لیجئے جا کے، فرشتہ میں بھی پڑھ لیجئے، اپنے خلدون میں پڑھ لیجئے۔ 2 انجام لکھے اس کے، ایک یہ انجام، دوسرا انجام یہ کہ زنجیروں سے جکڑوا کر منگوایا، دمشق اور زیر زمین زندان میں ڈال دیا جب تک کہ گل چھڑ کے مر نہیں گیا۔ یہ نہیں بتاتے، پورا بتاؤ نا، آدھی تاریخ کیوں بتاتے ہو؟ اگر وہ ہیرو تھا تو بیچارے کے ساتھ یہ انجام کیوں ہوا؟ مسائل کچھ اور ہیں، بچوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں کیا کیا پڑھائی چلے جاؤ، جو مرضی پڑھائی چلے جاؤ۔ تو جب آج یہ ہو رہا ہے کہ قاتلوں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو، اسمگلروں کو ہیرو بنا بنا کر پیش کیا جائے، تو 1400 سال کی تاریخ میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا میرے بھائی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام انہیں نے پھیلایا نہیں، بلکہ ان ظالم اور صفاق درندہ صفت حکمرانوں کے ہاتھوں اس سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے دلوں پر، جسموں پر جو زخم لگے تھے، ان کا مداوا کرنے کے لیے اولیاء اللہ تشریف لاتے تھے۔ اسلام انہوں نے نہیں پھیلایا، وہ تو سونے چاندی کے چکر میں آتے تھے، لوٹ مار کر کے پھر بھاگ جاتے تھے واپس۔ یہی ہزاروں سال کی تاریخ ہے ان کی، پڑھ سکتا ہوں، کوئی مجھے پڑھوائے اس تاریخ پر تو پورا پڑھ۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ خیر جناب، یہ ہے تاریخ۔ لیکن اسلام کس نے پھیلا ہے؟ تلوار کے زور پہ پھیلا؟ زمینیں فتح ہوئی تو اسلام پھیلا؟ نہیں، انہیں زخموں کا بداوا کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کی یہ حالت تھی، اتنے خوف زدہ رہتے تھے مسلمان کے نام سے، جیسے آج دنیا میں بھیانک بنا دیا گیا ہے نا، اس وقت یہ تھا کہ گھوڑوں کی ٹاپیں سن کے بچے ڈرتے تھے، گھروں میں گھس جاتے تھے کہ مسلمان آ گیا۔ اتنا مارا ہے بے دردی سے، سندھ سے لے کر راس کماری تک انسانوں کا قتل عام کیا انہی نے۔ اور چیلنج کر رہا ہوں، یہ پڑھ بھی چکا ہوں اشرا پورا، وہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ جو آتا تھا قتل و غارت گری کا، بڑے فخر سے لکھا ہے، منصورہ کے شہر کو جلا دیا لوگوں سمیت،
ملتان کو جلا دیا فتح کرنے کے بعد 15,000 لوگوں سمیت. اور آپ جانتے ہیں اچھا ہو یا برا مجھے اس سے بحث نہیں, انسان کا بچہ تو ہے, آدم کی اولاد تو ہے, حوا کی اولاد تو ہے. راجہ داہر کی بیوی نے کیا کیا تھا آخر میں؟ جب دیکھا کہ راجہ قتل ہو گیا, اس خوف سے کہ مسلمان مجھے کنیز بنا کر لے جائیں گے, بازاروں میں بیچیں گے, اپنے ساتھیوں سمیت قلعہ بند ہو کے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی اپنی عزت بچانے کی خاطر. یہ تاریخ نہیں بتاتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو اس لیے جلائے کہ کہیں میری بے عزتی نہ ہو, میری کیا عرض کروں بس آپ کی خدمت. یہ سب تاریخ میں ہے مگر یہ بتانے کی بات نہیں ہے, کیونکہ اپنا پائنچا اوپر ہوتا نظر آتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کس نے پھیلایا اسلام؟ یہ ظالم اور سفاک حکمران اسلام پھیلائیں گے. یہ اسلام یہ دلوں کو فتح کریں گے. تو دیکھ کے تو دہل جاتے تھے لوگ, ڈر جاتے تھے نا, ڈرتے تھے لوگ کہ مسلمان آ گئے, چھپ جاؤ, قتل کریں گے, اب ہم کو, ہمارے بچوں کو قتل کریں گے, ہماری عورتوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور حجاز اور شام اور بصرہ کے بازاروں میں ہماری بیٹیوں کو بیچا جائے گا. نہیں یقین آتا تو دیکھ لیجیے آج کیا ہو رہا ہے. کون سا چہرہ پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے, سامراج کے آلے کار بن کے, تاکہ لوگ ڈر جائیں. دیکھیں یہ دہشت گرد, ٹیررسٹ, سفاک, خون کا پیاسا, عورت مرد بوڑھے بچے, کسی کی جان کس کے سامنے کوئی قیمت نہیں ہے, سب کو قتل عام کر دو. یہ چہرہ ہے اسلام کا. اس لیے ان مراکز کو تباہ کرو جو دلوں کو فتح کرنے کے باعث بنے تھے. ایک جملے میں ساری کہانی ہے. اولیاء اللہ وہ زخموں کا مداوا کرتے تھے. وہ شیعہ سنی بنانے نہیں آئے تھے, کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں. اسی لیے آج تک ان کے روزے, ان کے مراکز, شیعہ ہو یا سنی, سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ہے کہ نہیں؟ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں اولیاء اللہ کے, ان اولیاء کرام کے, کیونکہ وہ شیعہ سنی بنانے نہیں آئے تھے. وہ تو ایک توحید اور ایک عشق رسول و آل رسول, دو محور تھے ان کی دعوت کے. یہ زخمی لوگ ہیں, مجروح لوگ ہیں. یہ جو سمجھتے ہیں کہ اسلام بھیانک لوگوں کا دین ہے, ان کے دلوں کو فتح کرو. لہذا جب انہوں نے دلوں کو فتح کیا تو انہوں نے کوئی جبر نہیں کیا. اس لیے آج تک ان کے روزوں پہ صرف مسلمان نہیں, ہندو بھی نظر آئے گا, سکھ بھی نظر آئے گا, کیونکہ وہ جانتے کہ یہاں دہشت گردی نہیں, یہاں ہمیں پناہ ملے گی. انہوں نے زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا. زمینوں کو فتح کرنا اور ہوتا ہے, دلوں کو فتح کرنا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. جبر نے تو ایمان کی ایک علامت کیا ہے کہ کبھی بھی کسی پر جبر, کتنی ہی طاقت میں آ جائے, جبر نہیں کرے گا. لا اکراہ فی الدین, قانون ہے اس میں, اللہ کا قانون ہے. کبھی بھی نہیں کسی کو جبر کے ذریعے سے کلمہ نہیں پڑھوایا جا سکتا. جبر کے ذریعے کون کلمہ پڑھے گا بھائی؟ پڑھ لے گا ڈر کے مارے, بعد میں پھر وہ بن جائے. جب رسول نے فتح مکہ کے وقت جبر نہیں کیا, کیا جبر نہیں کیا نا, کس سیرت کی بات کر رہے ہو بھائی, کس سنت کی بات کر رہے ہو؟ کہیں جب لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, بات صرف اتنی ہے کہ اب جب کہ واضح ہو گئے ہدایت اور گمراہی الگ الگ, ظلم اور ہدایت ایک ساتھ چل سکتے, چل سکتے. جمع ضد ہے نا بھائی, جہاں ہدایت ہوگی وہاں ظلم نہیں ہوگا, کیونکہ ظلم سے مراد ہی ہے تاریکی, جس قسم کا بھی ظلم ہو. اس لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ظلمات سے نکالتا ہے, ایک ظلم سے نہیں. یعنی ظلم کسی بھی قسم کا ہو, ہر قسم کے ظلم سے باہر نکال لیتا ہے ایمان لانے والے کو. یخرجہم من الظلمات الی النور, نور کی طرف لے جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. پر اس کا مطلب یہ ہے کہ نور اور ظلم کبھی بھی جمع, کسی بھی قسم کا ظلم ہو وہ ہدایت کے ساتھ کبھی بھی جمع, سیدھی سی بات. تو ابھی ایک حد فاصل آج بنی کہ نہیں بنی؟ یہ تو طے ہے کہ جہاں ظلم ہے وہاں ہدایت نہیں ہو سکتی. اب یہ نہیں پتہ چل رہا آ رہی ہے کہ جا رہی ہے.
آئیے چلو شکر ہے. بارش بھی کبھی یہی حساب ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لیکن ایک فرق ہے, یہاں بارش آنے کے بعد لائٹ گئی. ہمارے یہاں خالی بادل آتا ہے تو اس کو دیکھ کے چلی جاتی ہے, پانی برسے یا نہ برسے اسے جانا ہے کہ بادل نظر آ رہا ہے بس چلے جاؤ. یہاں یہ کہ بارش آنے کے بعد گئی, یہ فرق ضرور آیا, یہ ترقی ضرور کر لیا آپ لوگوں نے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. خیر جناب, اب جبکہ واضح ہو گیا نا قد تبین الرشد من الغی, گمراہی ہدایت سے الگ الگ ہو چکی, اب کوئی جبر نہیں. یعنی لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ, کوئی جبر نہیں. نہ جاؤ, ہم نے جو کام دیا تھا پیغمبر کو کام کر دیا. ہدایت کو گمراہی سے اور گمراہی کو ہدایت سے الگ کر دیا. قد تبین الرشد من الغی, یہ رشد و ہدایت الگ ہو گئی اس غی, اس بغاوت, اس اندھیرگی, اس تیرگی, اس سب کو ہم نے الگ الگ کر دیا. قد تبین الرشد من الغی. فمن یکفر بالطاغوت, بس جس نے بھی طاغوت سے کفر کیا. کفر کا لفظ کل میں نے عرض کیا تھا نا, کفر کا لفظ. بس قرآن مجید میں ایک کفر ایسا بھی ہے جو اللہ کو پسند ہے. ایک کفر کا ہے نا, کفر کا مادہ ہے فمن یکفر بالطاغوت, جس نے کفر کیا یعنی جس نے انکار کیا. پتہ چل گیا کہ کافر کا معنی ہے انکار کرنے والا, لیکن اصطلاح میں کیا ہوا, کیونکہ عمومی طور پہ کس کے لیے اب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو اللہ کا انکار کرے, اللہ کے رسول کا انکار کرے, توحید کا انکار کرے, اسے کہا جاتا ہے کافر. ورنہ کافر کا لفظی معنی یہ نہیں ہے. کافر کا مطلب جس نے بھی انکار کیا, جس نے بھی انکار کیا. من کفرا, اور جس نے انکار کیا قرآن مجید میں جا بجایا. کفرا کے معنی انکار کرنے کے, اسی لیے یہاں پہ وہی انکار کے معنی میں آیا فمن یکفر بالطاغوت, جس نے بھی طاغوت کا انکار کر دیا. یعنی انکار کرنا بھی لازمی ہے. اسی لیے کلمے کا پہلا جز انکار پہ ہے, دوسرا اقرار پہ ہے. کلمے کا پہلا جز ہے انکار, دوسرا جز ہے یہاں بھی پہلے انکار. فمن یکفر بالطاغوت, ایمان کے لیے لازم ہے کہ پہلے طاغوت کا انکار کرو. یہاں سے بنا ہے کلمہ, ورنہ قرآن مجید میں کہیں بھی کلمہ نہیں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہیں بھی نہیں ہے. کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں قرآن سے کلمہ بتاؤ, اپنا کلمہ قرآن سے ثابت کی. میں کہتا ہوں تو اپنا کلمہ ثابت کر دے بھائی, ہمیں چھوڑ, ہمیں چھوڑ, تو اپنا کلمہ بتا دے قرآن سے کہاں ہے. اگر الگ الگ ہے, اگرچہ کہ کلمہ تو ظاہر ہے کہ اس حد تک تو مشترک ہے نا سب کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبھی پڑھتے ہیں. ہم ولایت کا اعلان کرتے ہیں کیوں, تاکہ ختم نبوت پہ مہر لگ جائے. ختم نبوت پہ مہر لگا دی کہ اب کسی کی گنجائش ہی نہیں. کیوں, ولایت آ گئی ختم, باب نبوت بند. یہ حکمت ہے کہ جہاں فوراً ولایت کا اعلان ہو جائے وہاں امکان تو کیا سوچ بھی نہیں آتا کہ کوئی نبی ہوگا. بس اب غدیر میں کیوں اعلان ہوا, تاکہ ختم نبوت کے عقیدے پہ مہر لگا دی جائے. قیامت تک اس ولایت کی پاسداری کرو گے, کبھی بھی کوئی جھوٹا نبی داخل نہیں ہو سکتا. اور جو مہر جو اللہ نے لگائی, وہ مہر جو رسول نے لگائی, اس مہر کو ہٹا دو گے تو مسئلہ ہو جائے گا. پھر آ جائیں گے جھوٹے داخل ہونا شروع ہو جائیں. تو ولایت کیا ہے اصل میں, ختم نبوت. دلیل دے رہا ہوں آپ کو. کوئی سوال کرے تو پہلے تو اسے کیا بتا, کلمہ قرآن میں ہے کہاں, پہلے تو یہ بتا دے بھائی کس جگہ لکھا ہوا ہے, آپ اپنا بتا دیجیے. ایک صاحب نے چینل پہ ہم سے پوچھا تھا پروگرام, اور سب ماشاءاللہ یونیورسٹی کے بچے بچیاں تھے, مگر چھانٹ کر لائے گئے تھے. آپ جانتے ہیں کبھی کبھی چھانٹ کر لایا جاتا ہے, جیسا کہ آپ کے ہے کچھ چیزیں تو ابھی آیا ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ لوگوں پہ, کہ کس طرح تعلیمی اداروں میں زہر پھیلایا گیا. جہاں کبھی تعصب نہیں ہوتا تھا, استاد ایک نظر سے دیکھتا تھا, اب استاد بھی نام دیکھ کے نمبر, پوزیشن, کس کو ڈی گریڈ کرنا ہے, کس کو اے گریڈ کرنا ہے.
بڑے افسوس کا مقام ہے. میں نے خود ان چیزوں کو دیکھا اور کس طرح لیکچر دینا ہے, کیا چیز دماغ میں کچھ بھی کرتے رہو, تار عنکبوت سے زیادہ نہیں ہے. مکڑی کے جالے کا جو تار ہے نا, اس سے زیادہ یہ سازشیں نہیں ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. حق حق ہوتا ہے, حق ہوتا ہے. حق کو کوئی راستے سے ہٹا نہیں سکتے. تو وہ سوال, ایک صاحبزادے کھڑے ہوئے بہت کہ وہ تو سب کیسے ہم آپ ایک ہو سکتے, ہم تو آپ تو ایک ہو ہی نہیں سکتے. میں نے کہا بھائی چلو نہیں ہو سکتے, مگر کیوں, وجہ تو بتا دو. تو آپ کا ہمارا تو کلمہ الگ الگ ہے. کیسے کہا آپ کا اتنا لمبا کلمہ ہے, ختم ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا سنا نا بیٹا ذرا, اس کو تو نہیں آتا. میں نے سنا, میں نے کہا بہت لمبا ہے یہ, خلیفۃ بلا واسطہ بہت لمبا ہے. کہتا بہت لمبا ہے. میں نے کہا 6 سے تو پھر بھی کم ہے. معذرت کے ساتھ, خدا نہ کرے کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں, یہ مجھ سے چینل پہ سوال ہوا تو ایسی پوری دنیا سن چکی ہے میری زبانی. میں نے کہا بھائی 6 کو ملا لے, ان 6 سے پھر بھی کم ہے. اور میں نے کہا بیٹا بس ایسا کرو, مجھے ذرا چوتھا کلمہ سنا دو. کلمہ ایمان کی علامت ہے نا, پہلا تو اعلان کلمہ ہے. تو میں نے کہا بیٹا ذرا چوتھا کلمہ سنانا. وہ تو کیا ایک بہت بڑی مذہبی جماعت کا آدمی بھی نہیں سنا سکا تھا. جب کاغذ بھرنے گیا تھا تیسرا کلمہ نہیں سنا سکا تھا. الیکشن کے فارم جب بھرے جا رہے تھے, ٹی وی پہ آپ سب نے تماشا دیکھا ہوگا. میں نے کہا میرے بھائی ایک ہے مگر بچے کو یاد ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. یہ وہ بات ہے کہ جو آپ جانتے ہیں, مناظرہ پڑھنا میرا نہیں ہے, نہ میرا فیلڈ ہے, نہ میرا میدان ہے. میں چاہتا ہوں یہ تو کیونکہ جان کے میرے سامنے لایا گیا, بٹھایا گیا, تو بھائی ٹھیک ہے بھائی جواب تو دینا ہے. سوال کیا ہے, جو سوال کیا تو میں نے بھی جواب دیا. اس کے بعد وہ ٹھنڈے پڑ گئے. تو میرے ساتھ ایک دوسرے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے. جب وقفہ ہوا تو انہوں نے اس کو کہا کہ طبیعت صاف ہو گئی, کہ اللہ اب کوئی اور بھی سوال کر لینا مولانا سے. اچھی بھلی بات چل رہی تھی ہماری آپس میں, دوسرے بھی عالم بیٹھے تھے. تو انہوں نے ڈانٹا اپنے آدمی اس بچے کو, طبیعت صاف ہو گئی تمہاری, اور ابھی کچھ باقی ہے تو اور ایک سوال کر لو, اور بھجوانا ہے کچھ چینل کے ذریعے, کچھ اور بھی بھجوانا ہے تو بھجوا دو. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. تو یہ زہر, برین واشنگ وہ ہے نا, کہ بس خیرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خیرت. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, مورخ بھی آپ کا, قلم بھی آپ کا, حکومت بھی آپ کی, دولت بھی آپ کی, میڈیا بھی آپ کا, جو چاہو کرو, جو چاہو, کچھ نہیں ہوتا. قد تبین رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. پہلی شرط کیا ہے, طاغوت کا انکار کرو. ایمان کی پہلی شرط ہے فمن یکفر بالطاغوت, اور وہ کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا. پہلے انکار پھر اقرار. یہاں سے کلمہ نکلتا ہے میرے بھائی, نہیں پتا تو آج سن لو. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, اور اللہ پر ایمان لایا. پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس آیت میں فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, اور اللہ پر ایمان لایا, انکار کیا, قرآن مجید سے زیادہ فصاحت و بلاغت ہے کسی کلام میں کائنات میں؟ نہیں ہے نا. تو اپنے بھائیوں کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ الٹے سیدھے سوال مجھ سے نہ کیا کرو. قرآن مجید نے بھی انداز بتایا کہ کس انداز میں کسی چیز کا انکار کیا جاتا ہے, کس انداز میں کسی چیز کا اقرار کیا جاتا ہے. بات ہے انداز کی, بات ہے لہجے کی. ایک معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سارے مسائل کو صرف اس لیے نہیں چھیڑا جاتا کہ معاشرے میں فساد نہ پھیلے. سمجھ گئے آپ؟ قرآن مجید نے ہی ارشاد فرمایا کہ خبردار ان کے بروں کو بھی, برے خداؤں کو بھی, اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ان کو برا نہ کہو. کیوں؟ وَيَسُبُّ اللَّهَ, وہ اللہ کو پلٹ کے برا کہے گا. وَلَا تَسَبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, خبردار ان پہ سب و شتم نہ کرنا, یعنی ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کرو. کیوں؟ پلٹ کر وہ تمہارے سچوں کو, اتنی سی بات میں نہیں آتی, اتنی سی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کسی کے. قرآن مجید نے کتنا عمدہ کیا مطلب, وہ فصیح ولی وہ اعلیٰ ترین عرفہ ترین, اس سے تو کوئی انداز ہو نہیں. تو وَمَن یکفر بالطاغوت, طاغوت میں سب آ گیا, طاغوت میں سب آ گیا. جس نے بھی ان طاقتوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا,
بس اس نے کیا کیا؟ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، اس نے مضبوط سہارا لے لیا، مضبوط گرہ بند گئی اس کی۔ وثقہ وثیقے سے ہے، کبھی عہد و پیمان کے باب میں تشریح کر چکا ہوں نا، وثیقہ نویس جس کو کہتے ہیں، وہ لکھنے والا مضبوط عہد و پیمان ہے نا، اسی کو کہتے ہیں، وہیں سے نکلا ہے میثاق، یعنی وہ عہد و پیمان جو قسم اور عہد کے ذریعے سے مضبوط کر دیا جائے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، ایسا عہد و پیمان، ایسی میثاق، اتنی مضبوط میثاق کہ لا انفصام لها، اسے کھولا ہی نہیں جا سکتا، اسے جدا ہی، اسے توڑا ہی نہیں جا سکتا۔ تو پہلے انکار کرو طاغوت کا، اس کے بعد پھر وہ منزل ہے یومن باللہ کہ پھر تمہارا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ مگر طاغوت سے بھی پہلے مومن کیا ہے؟ اسی پر تو ساری بات چل رہی ہے کل سے ہماری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اچھا ایک سلوات بھیج کر مجھے بتائیے تو مجھے وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ ایسا محب ہو کے سنتے ہیں کہ میں ڈر جاتا ہوں کہ سن رہے ہیں یا سن ہو گئے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک بار اور سلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ خیر وہ کبھی کبھی ایسا احساس ہونے لگتا ہے نا، وہ سب چادریں پہنے میں کچھ نہیں پتا چلتا، منہ نیچے ہے، سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، یہ ویسے نیند میں جھوم رہا ہے یا میری بات پہ سر دھن رہا ہے۔ فرق ہوتا ہے نا ایک ایک چیز کا سردی میں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی جزاک اللہ۔ ہاں کیونکہ مضامین خشک ہوتے ہیں نا بھائی، تو اس لیے میں تھوڑی دیر بعد آپ کو ایک ذرا سا جگانے کے لیے کچھ کہنا پڑتا ہے، تاکہ بھئی ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی معلوم ہے لیٹنا شروع ہو گئے سارے، سہارا لے لے کے پلروں کا، ستونوں کا۔ تو خیر جناب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بس طاغوت کیا ہے، مومن کیا ہے، جسے کہا گیا کہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک طاغوت کا، طاغوت طغا انہو طغا، سورہ طہ میں کہا تھا نا اذهب الى فرعون انہو طغا، اے موسیٰ جائیے فرعون کی طرف، اس نے سرکشی، آپ نے خود بتا دیا ترجمہ یہی ہے نا، اذهب الى فرعون انہو طغا، فرعون کی طرف جائیے، اس نے سرکشی کی۔ طغیان سرکشی، کہتے ہیں نا سمندر میں طغیانی آ گئی، یعنی موجیں سرکش ہو گئی، راوی میں طغیانی آ گئی۔ ویسے آج کل راوی بیچارہ خاموش ہے، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ طغیانی آ گئی، اب سمجھ میں آ رہے لفظ، آسان کرتا چلا جا رہا ہوں آپ کے لیے۔ طغیانی آ گئی یعنی موجوں میں سرکشی پیدا ہو گئی، موجیں سرکش ہو گئی، اس کو کہتے ہیں طغیانی۔ لفظ سمجھ میں آ گیا، مادہ سمجھ میں آ گیا، انہو طغا، اس نے سرکشی کی۔ پس اب آئیے بالکل آسان ہو گیا مانا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جس نے ان سرکشوں کا انکار کیا۔ اب دیکھیے دونوں معنی سمجھ میں آ گئے، لغوی معنی بھی اور اصطلاحی معنی۔ لغت میں کیا ہے؟ سرکشی۔ اصطلاح میں کسے کہیں گے؟ کیونکہ قرآن مجید میں استعمال ہوا، کہاں استعمال ہوا؟ انہو طغا، اس نے سرکشی کی۔ کس کے مقابلے میں سرکشی کی تھی فرعون نے؟ اللہ کے مقابلے میں نا۔ پس اب طاغوت کے اصطلاحی معنی کیا ہو گئے؟ یعنی ایک ہے مجازی معنی، ایک حقیقی معنی، بلکہ وہ زیادہ صحیح ہے کہ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ لغت میں کوئی بھی موج سرکشی کرے تو کہیں گے طغیانی میں آ گئی، دریا طغیانی میں آ گیا، سرکشی کر رہا ہے، موجیں طغیانی پیدا ہو گئی، طغیانی پیدا ہو گئی دریا میں، سمندر میں طغیانی آ گئی، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن جب قرآن مجید کی اصطلاح میں ہوگا، کہا جائے گا طاغوت، تو اب یہاں موج مراد نہیں ہے، انسان مراد نہیں ہے، فرد مراد نہیں ہے، ہر وہ طاقت چاہے وہ فرد کی ہو چاہے وہ اجتماع کی ہو، یعنی وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، جو بھی اللہ کے مقابلے میں آئے گا وہ ہے طاغوت۔ جو اللہ کے مقابلے میں آئے، فرعون ہو یا فرعونی، نمرود ہو یا نمرودی،
یزید ہوں یا یزیدی. بھائی اس پہ تو ہر مسلمان خوش ہوتا ہے. اگر کوئی نہیں ہوتا بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ بات طے ہو گئی نا کہ اللہ کے مقابلے میں چاہے فرد آئے چاہے اجتماع، وہ کیا ہو جائے گا؟ طاغوت. امیری غریبی کی بات نہیں، بادشاہت کی بات نہیں، طاغوت. یعنی فرعون کا ساتھ دینے والا بھی طاغوت ہے، فرعون بھی طاغوت ہے، جو ساتھ دے رہا ہے وہ بھی طاغوت. یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا. کیوں بہانہ نہیں تھا؟ جناب موسیٰ کا ساتھ دینے والے تھے کہ نہیں تھے؟ ساری مشکلات کے باوجود ساتھ تو دیا. جیسے بھی تھے، نہیں لڑتے تھے، بزدل تھے، بھاگ جاتے تھے، مگر فرعون کا ساتھ تو نہیں دیا. یہ بھی تو ایک صفت ہے نا کہ بھئی نہیں لڑے، نہیں ہمت ہے، نہیں طاقت ہے، مگر ظالم کا ساتھ تو پھر بھی نہیں دیا. لہذا بزدلی کا تانا دے سکتے ہیں بنی اسرائیل کو، ٹھیک ہے نا، اور تانے دے سکتے ہم، مگر یہ تانا نہیں دے سکتے کہ یہ طاغوت ہے. کیونکہ طاغوت کا ساتھ بہرحال انہی نے. یہ ایک صفت کو تو تسلیم کیجئے نا کہ 800 سال ظلم کی چکی میں پستے رہے مگر فرعون کا ساتھ نہیں دیا. اسے رب نہیں مانا، اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا. غلامی میں تھے، عورتیں کنیزی میں تھی، مگر اسے رب نہیں مانا. وہ جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، نہیں مانا. تو طاغوت کون؟ جو بھی اللہ کے مقابلے میں سرکشی میں آ جائے، اللہ کے مقابلے میں آ جائے، وہ ہے طاغوت. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور وہ مومن ہے کہ جس نے ان کفر کی طاقتوں کا، طاغوت کا انکار کیا، اللہ پر ایمان رکھا. بس یہ کون ہے؟ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ متمسک ہو گیا عروہ وثقیٰ کے ساتھ. یعنی اس نے مضبوط سہارا، مضبوط گرہ باندھ لی. لن فسام لہا، جس میں کوئی ڈھیلا پن نہیں، اور نہ یہ کھل سکے گی گرہ. یہ گرہ کھلنے والی بھی لن فسام لہا واللہ سمیع علیم. اب اس کے بعد آ جائیے 57ویں آیت، یعنی 257ویں آیت. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. بس اللہ ولی ہے مومنین کا، جو ایمان لانے والے ہیں اللہ ان کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. کسی بھی قسم کا ظلم ہو، ظلمات جمع کا صیغہ استعمال ہو، ہر قسم کے ظلم سے انہیں نکال لے جائے گا، نور کی طرف لے جائے گا. اب یہ نور کیا ہے؟ موقع ملا تو بات کریں گے، ورنہ پھر کبھی صحیح. اس نور کی بھی بہت ساری تشریحات ہیں، کل اشارہ کیا تھا میں نے. بس ان ظلمات سے نکالے گا، انہیں نور کی طرف لے جائے گا. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، یہاں پہ اب دیکھیں وہی کافروں کے لیے آ گیا. وہاں من یکفر بالطاغوت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. یہاں کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے اپنا سرپرست بنایا یا جن کے سرپرست ہیں کون؟ طاغوت. طاغوت اللہ کے مقابلے پر آنے والی ہر طاقت. اللہ کے مقابلے پر آنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین پر. اللہ کے دین کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. تو کیا یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے آج مومن کے لیے کہ طاغوت کون ہے؟ آج مومن کے لیے مشکل ہے فیصلہ کرنا کہ طاغوت کون ہے. کون ہے جو اللہ کے دین کا دشمن ہوا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے دین کے مقابلے پر آیا ہے؟ تو بس طاغوت سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کے مقابلے میں آئے گا وہ طاغوت. اس لیے کہتے ہیں طاغوت، کہتے ہیں نئی نئی اصطلاحیں لے کر آ گئے. وہ نئی اصطلاح نہیں، یہ قرآن نے دی ہے اصطلاح. قرآن کہہ رہا ہے طاغوت، قرآن کہہ رہا ہے مستکبر، قرآن کہہ رہا ہے مستضعف. یہ قرآنی اصطلاحات ہیں، یہ سیاسی اصطلاحات نہیں، بلکہ یہ قرآن کی دی ہوئی اصطلاحات ہیں.
اس لیے ہمیں دوسروں کا اچھا لگتا ہے. مجھے بھی اچھا لگتا تھا نوجوانی میں. پرولتاری، بورژوا، یہ سب مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. بالشویک اصلاحی تھی، رشین انقلاب کی نوجوانی تھی. دور دور تک کوئی انقلاب اسلامی کا تو پتہ تھا نہیں، لہذا ہم بھی اسی وادی میں کھوئے ہوئے تھے جس میں اس وقت کے نوجوان کھوئے رہتے تھے. تو ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا کہ بورژوا کیا ہوتا ہے، بالشویک کیا ہے، زار شاہی کیا ہے، پرولتاریا کیا ہے. بڑا مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا. لطف سے مراد یہ کہ قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. لیکن معلوم ہے کہ نہیں، جو اصطلاحات قرآن نے دے دی وہ ان کا مفہوم الگ ہے نا. مفہوم اب دیکھیے قرآن اصطلاحات کی بات، جیسے ہم نے مومن کی بات کی آپ سے. ایک وفد پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ خدا کے رسول ہم مومن ہیں. رسول نے دیکھا بہت اچھی بات ہے، دعا دی، تعریف کی. کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تم مومن ہو؟ اب عجیب بات نہیں. اب میں آپ سے پوچھوں بتائیے، آپ بتائیں کہ کیسے آپ کو پتا چلا مومن؟ آپ کہیں گے کیسا مولوی ہے، الٹا مجھ پر ہی آپ 2-4 الزام لگا دیں گے. زمانہ تو یہی چل رہا ہے بھائی میرے، زمانہ یہی چل رہا ہے کہ کسی کو آپ نے ٹوکا نہیں اس وقت تک محفوظ ہے، اور ٹوکا اور مصیبت آئی آپ کی. ٹوکا کیوں؟ لہذا مولوی کا عقیدہ سب سے آسان اور بلیک میلنگ کا حربہ. آج بڑے افسوس کے ساتھ اللہ ہدایت دے دے ان لوگوں کو جو سب سے آسان حربہ استعمال کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ جن کو عقیدے کی عین کا نہیں معلوم ہوتا، پہلا الزام اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. بس جاہل لوگوں کو، سادہ لوگوں کو، بیوقوف اپنے کو دھوکہ دے سکتے ہو. چند سادہ دیہاتی بیچارے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. قیامت کے دن تمہیں ایک ایک فعل کا اپنے جواب دینا ہوگا. وہ جو تمہارے دل میں ہے نا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اس کو کیسے دھوکہ دو گے؟ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. لیکن خیر جناب پوچھا حضور نے کہ تمہیں کیسے پتا چلا تم مومن ہو؟ بھائی کیا علامات ہے تمہارے پاس ایمان کی؟ تمہارے خدا کے رسول سوال کر رہے ہیں. کیا ایمان؟ خدا کے رسول ہم نے اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دیا. ہم اس کی بارگاہ میں تسلیم ہو چکے ہیں. اس کی قضاء و قدر پہ راضی ہیں، اس کے ہر حکم پر راضی. ہم نے اپنا آپ اپنے تمام امور تفویض و امر الہ کا جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں تفویض کر دیا اللہ کے، یعنی جیسے چاہے وہ ہمیں رکھے. ہم عبادت میں، روزوں میں، نماز میں اپنے شب و روز بسر کرتے ہیں. حضور نے پھر دعا دی، کہا کہ اگر واقعی تم ایسے ہو تو یقین رکھو کہ یہ منزل حکما کی ہے، یہ منزل علماء کی ہے. ایک عام انسان اس منزل پر پہنچ جائے علم اور اپنی حکمت کے ذریعے سے تو انہی کے لیے پھر وہ کہا کہ میری امت کے علماء، کچھ علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر ہوں، کہ نبوت کے درجوں سے قریب تر ہو جاتا ہے مومن. یہ حدیث رسول ہے. نبوت کے درجوں سے قریب تر، نبی نہیں، پیغمبر نہیں، رسول نہیں، لیکن درجوں سے قریب تر. ایک عام مومن کو خدا کا رسول یہ بشارت دے رہا ہے کہ تو اپنا آپ سدھار لے تو تو درجوں میں نبوت کے قریب ہو جائے گا. جیسے انبیاء تھے نا، 17,000 انبیاء، اور پھر حدیث بھی ہے رسول کے، اور یہ تمام مکاتب میں ہے. یاد رکھیے گا کہ میری امت کے کچھ علماء ایسے ہوں گے، علماء امتی اس طرح کے چند علماء ہوں گے افضل من انبیاء بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء سے بھی. اب مجھے بتائیے عام مومن کا درجہ وہ ہے، اور اگر اتنا بڑا عالم بن جائے کوئی، میری امت میں کچھ علماء ایسے ہوں گے جن کا بنی اسرائیل کے انبیاء سے بڑھ کر ہوگا درجہ. تو بھائی ڈھونڈو، قتل و غارت گری کرنے والوں میں ایسے علماء ملیں گے، انسانی خون بہانے والوں، انسانی جانوں کا قتل کا فتویٰ، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا فتویٰ دینے والوں، یا ان میں ملیں گے کہ جو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھیں انسانیت کو اور پھر بھی خاموش ہے کہ مجبوری ہے، ان پہ ڈرون مارا تھا اس لیے ہو رہا ہے. تو ڈرون میں نے مارا بھائی، ڈرون مون مارکیٹ سے پھینکا گیا تھا. کہاں سے گیا تھا ڈرون؟ وہاں تو جاتے ہوئے دم نکلتا ہے، لڑو نا اس سے جا کے.
جیسے پہلے افغانستان میں روس سے لڑے تھے، بڑا ہیرو بن کے آتے تھے جہاد، اب کیا ہوا؟ اب جاؤ نا، بھیجو نا، پہلے بھی تو بھیجتے تھے، اسی کے ڈالر تھے، اسی کا مال تھا، اب پورا حساب کتاب کر رہا ہے وہ تمہارے ساتھ برابر کا ہے نا، وہی مار رہا ہے جس کے لیے تم لڑے تھے، وہی تو مار رہا ہے بھائی. ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے مرد آباد، ہم نے کب کہا زندہ باد؟ جب تم اس کی آنکھوں کے تارے تھے، ہم تھے جو کہتے تھے مرد آباد، جس کی سزا بھگت رہے ہیں آج تک. مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. ہم سے کہا جاتا تھا صاحب یہ نعرہ چھوڑ دو، اور ہمیں پتا تھا کہ ایک دن پوری دنیا لگائے گی، ہم نے تو نہیں چھوڑا. کاش اس وقت ہمارے ساتھ یہ نعرہ لگایا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، نہیں دیکھنا پڑتا. لیکن اب دیکھو، کیونکہ جب لگانے کا وقت تھا جب لگایا نہیں. اب لگاتے ہو تو تمہارے اس نعرے کا اعتبار اس لیے نہیں کسی کو کہ کل کوئی بارگیننگ ہو جائے، پھر تمہیں کچھ مل آ جائے وہاں کے، پھر تم کہو گے زندہ باد. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ خیر جناب، کہاں سے بات کہاں چلی گئی؟ ایمان انبیاء کے درجے پر ہو تو بس. اب وہ فرماتے ہیں مومنین، چند مومنین جن کو رسول خدا دعا دے رہے ہیں کہ حضور کوئی نصیحت، حبیب خدا ایک نصیحت ہمیں کر بٹھایا. رسول نے پیار کیا، لوگوں سے کہا کہ ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ، تسلیم و رضا کا پیکر بن جاؤ اللہ کی بارگاہ. جو اس نے تمہارے لیے مقدر کر دیا اس پہ راضی رہو، شکر ادا کرتے رہو. اور مومن کو تو ویسے بھی سبق سیکھ لینا چاہیے کربلا سے. کہ کربلا میں اتنے مظالم کے باوجود میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بتا دے کہ کہیں حسین نے گلہ کیا ہو، شکوہ کیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ بتا دے، کہیں کوئی شکوہ ہو کہ معبود میں تیرے رسول کا نواسا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شکر ہی شکر ہے، صبر بھی نہیں. حسین صبر کی منزلوں سے آگے ہے. جن مصیبتوں پہ دنیا صبر کرتی ہے ان پہ حسین شکر ادا کر رہا تھا. ثابت ہے تاریخ سے. آخری مناجات جو آپ کی زیر خنجر ہیں ان میں مناجات میں کہ مالک معبود میں تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں. ارے گلا کٹ رہا ہے مگر شکر ادا ہو رہا. کیوں؟ حسین جانتے ہیں کہ اس قربانی کے بدلے میں اللہ نے جو عزت رکھی ہے مجھے اور میرے خاندان کے لیے. شکر، صبر نہیں ہے وہاں، صبر سے آگے کی منزل ہے. اتنے دن تک صبر کیا حسین نے، اب جب سر قلم ہو رہا ہے تو حسین شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا. کہا کہ تسلیم و رضا کے پیکر ہیں یہ لوگ، یہ چند لوگ بدوی لوگ، مگر یہ واقعی ایمان کی حالت میں بٹھایا انہیں خدا کے رسول. بیٹھو. ایک نصیحت کی، کہا دیکھو کبھی وہ عمارت نہ بنانا جس میں تمہیں رہنا نہ ہو، اور کبھی اتنا جمع نہ کرنا، وہ جمع نہ کرنا جو تمہیں خرچ نہ کرنا. ایک نصیحت کر کے بھیج دیا. آج تک علماء ان دو جملوں کی تفسیروں پہ تفسیریں کیے چلے جا رہے ہیں. آج تک پہلا جملہ کیا فرمایا کہ وہ عمارت نہ بنانا جس میں تمہیں رہنا نہ ہو. کیا مطلب؟ یہ جو بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنائے جاؤ کہ بچوں کے کام آئیں گی، فلانے کے کام آئیں گی، یہ گھر بنا لو، وہ کوٹھی بنا لو، وہ کوٹھی بنا لو. ارتکاز نہ کرنا، دولت کا ارتکاز نہ کرنا. مال حلال طریقے سے کمانے کو تھوڑی منع کیا رسول خدا نے. ارتکاز نہ کرو کہ بنا کے چھوڑ دو، جب مہنگا ہوگا دیکھی جائے گی، پھر دیکھیں گے زمین لے لو، پلاٹ لے لو. نہیں، ایسی عمارت نہ بناؤ جس میں تمہیں رہنا نہیں. کیا مطلب؟ حرکت میں رکھو، دوسروں کو دو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو، کرائے پہ دو، آگے بڑھاؤ، جو کرنا ہے کرو، حرکت میں رکھو، ارتکاز نہ کرو. جب ارتکاز کرو گے بھوک افلاس بڑھتا چلا جائے گا. دولت کا ارتکاز کیا کرے گا؟ بھوک اور افلاس کو بڑھاتا چلا جائے گا. بناتے رہو عمارت، دیتے رہو بنا کے، تاکہ مزدوروں کو کام ملتا رہے، آگے بڑھتا رہے. آج کیوں بھوکا مر رہا ہے؟ یہ سوئی گیس کے نہ ہونے کا نقصان غریب کو ہو رہا ہے یا امیر کو؟ بجلی نہ ہونے کا نقصان مزدور کو بھگتنا پڑ رہا ہے یا سرمایہ دار کو؟ وہ تو بینکوں سے قرضہ لے کے بیٹھا، نہ چلے مل بھاڑ میں جائے، لندن چلا جاؤں گا، ملیشیا چلا جاؤں گا، انڈونیشیا چلا جاؤں گا، کہیں بھی جا کے لگا لوں گا. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ لیکن وہ جس کی مزدوری تھی بیچارے کی، جب پہیہ بند ہو گیا مشینوں کا، بابا میں کوئی ماہر اقتصادیات نہیں،
میں تو حدیث کی تشریح کر رہا ہوں. لیکن جب یہ ملیں بند ہو جائیں گی، مل والا تو بند کر دے گا نا، بند کرو، نقصان تھوڑی کرنا، بینکوں سے واپس نہیں دینا، دیوالیہ ہو گیا جان چھڑاؤ، ختم ہو گئی نا بات. پیسہ تو میرا آپ کا تھا نا جو تھوڑا تھوڑا جمع کرتے ہیں. اب وہ جب پہیہ نہیں چلے گا تو مزدور بھوکا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس کے بچے چوری کریں گے نہیں کریں گے؟ ڈکیت بنیں گے نہیں بنیں گے؟ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنیں گے نہیں بنیں گے؟ میرے بچے تو انگلش اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ غریب اپنے بچے کو کہاں لے کے جائے؟ تو دہشت گردوں کے اڈوں میں ہی تو جا کے چھوڑے گا. لو بھائی یہ کھانا بھی دے گا، رہے بھی دے گا، پینے کو بھی دے گا، سب جگہ یہاں ڈال دو اس کو، جسے کچھ اور نام دے دیا جاتا ہے، کبھی قرآن کے نام سے منسوب کر دو، کبھی کسی اور نام سے منسوب کر دو. خدا کے بندہ، یہ حقیقت. اس لیے خدا کا رسول فرمانے کی خبردار، ایسی عمارت نہ بنانا جس میں تمہیں رہنا نہ ہو، ارتکاز نہ کرنا دولت کا، اور کبھی وہ جمع نہ کرنا جو تمہیں خرچ نہ کرنا. بخیل آدمی کو دنیا میں بھی کچھ ہی نہیں ملتا، آخرت میں تو اس کو سزا ملنی ہے نا، کنجوسی کی. پھٹے چتھڑے لگا کے گھومتا ہے تاکہ لوگ مجھے غریب سمجھے، ادھار نہ مانگ لے کوئی، لہذا نہیں ایسی حالت میں تو فائدہ کیا ہوا تیرے دولت جمع کرنے کا؟ نہ دنیا میں تو اچھا رہا، نہ تو آخرت میں اچھا رہا. کہا کبھی وہ مال جمع نہ کرنا جو تمہیں خرچ نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہیں اللہ کی عبادت سے روک دے گا. یہ لالچ کیا کرے گی؟ اللہ کی عبادت سے تمہیں روک دے گی. ایسا نہ کرو، کماؤ، حرکت میں رکھو دولت. جتنی یہ دولت حرکت میں رہے گی، تمہارا جو منافع ہے اپنا زکوٰۃ خمس دیتے رہو. اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کتنے دولت مند بن جاؤ، کوئی پابندی اللہ کی طرف سے نہیں ہے نا میرے بھائی. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے کوئی ان سے بڑا؟ ہے کوئی ان سے بڑا سرمایہ دار؟ ہے پورا اسلام اسی پر پلا، کوئی سرمایہ دار ہے ان سے بڑا؟ اور عام آدمی افراد میں آ جائیے آگے، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کتنے بڑے سرمایہ دار. مدینے میں آپ کی زمینیں ہیں، باغات ہیں، شام تک آپ کے باغات ہیں بھائی، شام تک ملکیت ہے. حقوق ادا کر رہے ہیں نا، دے رہے حقوق. اور سخاوت کیسی کہ 12 دروازے ہیں گھر کے، محل کے 12 سے ایک ہی آدمی ہے تو دینا 12 بار دینا، اس کو کوئی بات نہیں، دیا جاؤ، اللہ نے دیا ہے نا. تو جتنا خرچ کرتے رہو گے اتنا یہ بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کہ اگر اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو ان 2 صفات کی حفاظت کرنا، دولت کا مرتکز نہ ہونے دینا، ارتکاز نہ کرنا. دولت کا ارتکاز ہوگا، غریب بھوکا مرنے لگے گا، امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا، غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا. غریب تر اور امیر تر، اب یہ 2 فرق بڑھ رہے ہیں نا. اربوں روپے کی چیٹنگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کھربوں روپے کی کر رہے ہیں نا، ہمارے نام پہ نہیں ہو رہا ہے نا، سب ہمارے نام پہ لیا جا رہا ہے نا. عوام 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 عوام. ابھی رال ٹپک پڑی ہے ایک صوبے میں لوگوں کی، کیونکہ جانتا ہے نا طاغوت کے ان کو کیسے سیدھا کرنا ہے. اس نے ابھی ذرا سا چارہ ڈالا کہ اتنے کروڑ ڈالر دے رہا ہوں، رال ٹپک گئی ہے حکمرانوں کی ایک صوبے کی کہ وہ اتنے کروڑ آ رہے ہیں تعلیم والیم کے لیے. آپ کو بتاؤ انہیں کیا تعلیم دینا ہے؟ تعلیم کے لیے آ رہے ہیں، اس کا کھانا تو بہت ہی آسان ہے، کیونکہ یہ وہ مظلوم اور مجبور اور بے قصوں کا شعبہ ہے کہ اس میں کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے. لہذا بجٹ میں رشوتیں دینے کے لیے اربوں روپے، جو چند ارب روپے 2.5% یا 3% تعلیم کے، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ مفت کا لے جاؤ، اڑاؤ، جو کرو. نہ اسکول میں سیٹ ہونی ہے، سرکاری اسکول میں کچھ بھی نہیں ہونا نا، نہ کچھ ہونا. بلکہ ابھی پرسوں دکھا رہے تھے، پتہ نہیں کتنے اسکولوں کو بتایا کہ وہاں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. چلو بھینسوں کو اچھا باڑا تو ملا سردیوں میں، بھینسوں کے باڑے بندھے ہوئے، اور اتنی بڑی لسٹ ہے جو تنخواہیں ہر مہینے. ایسے ملک چلتا ہے. لیکن جیسے عوام ویسے حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں. روئیں گے، گائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. پھر جب الیکشن کا زمانہ آئے گا، زندہ باد مردہ باد، پھر انہیں کو ٹرالیوں میں بھر بھر کے جا کے مورے لگانی ہے، دینا بک دو معذرت کے ساتھ. بارز معذرت لانے والا کون ہے؟ ان چوروں کو اپنے شانوں پہ بٹھا کے اوپر لانے والا کون ہے؟ ان ڈکیتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والا کون ہے؟
बार 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 उसी सांप से डसवाने को आदत, जैसे हीरोइन का नशे वाला हीरोइन सी होता कि जब तक वो जहर उसके बदन में ना जाए उसे चैन नहीं आता। हम भी इन सांपों के इतने आदी हो गए कि जब तक ये सांप डसे नहीं हमारा नशा पूरा नहीं होता। इसका भी एक नशा होता है ना, जालिमों से डसवाने का। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैर जनाब छोड़िए, वो कहाँ की बात में कहाँ लेकर चला जाता हूँ, वो पता नहीं क्या मुझे भी मुश्किल पेश आ जाती है। इधर से उधर ना कोशिश बड़ी करता हूँ मगर वो मानते ही नहीं, दिल है कि नहीं मानता, फिर वहीं चला जाता है। क्या करें जनाब। खैर बहरहाल, तो अब समझ में आ रही है बात। इर्तिकास ना करो, यानी इस एक जुमले की तफसीर में पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए। एक पूरा निज़ाम देकर जा रहा है खुदा का रसूल। ईमान वालों ऐसा ना करना, चरख चलता रहे, पहिया चलता रहे कारखानों का, ताकि मजदूर का पेट भरता रहे, वो बगावत पे आमादा ना हो जाए। वो बागी हो गया फिर नहीं छोड़ेगा, सरमायादारों को नहीं छोड़ेगा, उनका माल भी छीनेगा, डाके भी डालेगा, वो फिर ना मालूम क्या क्या कुछ हो सकता है। ये सरमायादारी निज़ाम की खराबियां हैं जो पैदा करती हैं इनकलाब के असर। खबरदार ऐसा ना करना, इनके हुकूक देते रहना, अल्लाह की राह में खर्च करते रहना, ताकि ऐसा ना हो कि बगावत पैदा हो। बगावत होगी तो क्या होगा, दीन से भी भाग जाएगा। क्यों बन गए थे लोग एथीस्ट, क्यों बन गए लोग कम्युनिस्ट, क्यों बन गए सोशलिस्ट? क्योंकि जब दीन ने उन्हें कुछ नहीं दिया। ये नहीं कि दीन ने नहीं दिया, जो दीन पेश किया जा रहा था उस दीन ने कुछ नहीं पेश किया। आज भी जो हमारी नस्लें पैदा होंगी क्या होंगी, और जो बाहर से देख रहे हैं हमारे मुल्क को, उनके ज़हन में क्या बैठा है उन बच्चों के कि काश कोई मुझे मुसलमान ना कहे। यकीन कीजिए आप, मैं आपसे जो बातें करता हूँ ख्वाब व ख्याल की दुनिया की बातें नहीं करता। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं मुसलमान दूसरे ममालिक में, अगरचे के साम्राज्य साजिश के तहत ही सही, मगर हम मौका दे रहे हैं ना उनको, वो घबराते हैं अपने आप को बताते हुए कि हम मुसलमान नहीं, क्योंकि वो जानते कि मुसलमान का मतलब क्या है दुनिया में। ये है इस्लाम। इस इस्लाम को लाना चाहते हो, इस शरीयत को 19 करोड़ लोगों पर थोपना चाहते हो, तो बाकी कौन बचेगा? कल ही तो मैंने कहा है कहीं कि ऐसी शरीयत के लिए तो भाई तुम्हें 18 करोड़ आदमियों को कत्ल करना पड़ेगा। 18 करोड़ को, और वो भी एंकर्स भी सुन लें, मेरी बात हर जगह जाती है, जो बड़ा कोट पैंट में आके इनके लिए चेहरा बनते ना सवाई के, तो बचोगे तुम भी नहीं बेटा जी। गर्दन तुम्हारी भी उड़ाएंगे पैंट पहनने के जुर्म में और कोट पहनने के जुर्म में। गर्दन तुम्हारी भी उड़ाएंगे, गोली तुम्हें भी मारेंगे दाढ़ी ना रखने के जुर्म में या दाढ़ी छोटी रखने के जुर्म में। उनके पास और कोई मसले का हल नहीं, उनके पास एक ही मसले का हल है, उड़ाओ छुट्टी, और कोई हल ही नहीं है उनके पास। उनका हल ही है दाढ़ी छोटी गोली मारो, दाढ़ी नहीं है गोली मारो। समझ में आ रही मेरी? पैंट पहने में गोली मारो, कोट पहने में गोली मारो, स्कूल में पढ़ रही है गोली मारो, पढ़ा रही है गोली मारो, और कुछ ज्यादा नहीं। यही उनकी शरीयत का दायरा यहीं तक है भाई। और देख लो पिछला उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही बता रहा है, यही बता रहा है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो बचोगे वो भी नहीं, जो बड़े अल्ट्रा मॉडर्न बन के उनका चेहरा बनते हो, इदारिये लिखते हो और टॉक शोज में आके उनका दिफा करते हो, बचोगे तुम भी नहीं, छोड़ेंगे वो तुम्हें भी नहीं। क्योंकि उन्हीं ने तो उनको नहीं छोड़ा जिन्होंने लड़ना सिखाया था। तुम्हें कहां से छोड़ेंगे? याद है ना वो, उन्हें छोड़ा? बड़े बड़े कर्नल जर्नल जो मारे उन्हीं ने तो लड़ना सिखाया था, उन्हें नहीं छोड़ा। तुम किस खेत की मूली हो भाई, किस चक्कर में हो तुम? लेकिन याद बस हमें साबित कदम रहना है, अपनी जगह पे कायम रहना है, पैर जमा के खड़े रहो, कुछ नहीं होता। ना कभी शर्मिंदा तारीख थे, ना कभी शर्मिंदा तारीख कोई कर सकता है हमें, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। हम कायम अपनी जगह पे डटे रहो। ये गुजर जाएगी आंधी, ऐसी आंधियां ना मालूम कितनी आई कितनी चली गई। और जब ये सफ़ा पलटेगा ना तारीख का, पलटने वाला है जल्दी, आप देखेंगे। जिन पे तकियों पर ये, जिन पत्तों पर ये तकिया कर रहे हैं ना, वही पत्ते इनको हवा देंगे। वही इत्मीनान रखे, जिन्होंने बनाया वही मारेंगे, जो भी माल दे रहे हैं वही मारेंगे, और ये भी उन्हीं को मारेंगे।
پاکستان کودا تھا افغانستان میں، کودا تھا نا، واپس کہاں پلٹے وہ سب؟ پاکستان میں بھگت رہے ہیں نا آج، مانے نہ مانے بھگت رہے سب. ایسے ہی ہوا نا، گھس گئے تھے جہاد کے شوق میں، جہاد فی سبیل ڈالر. ہاں تو اور کیا بابا، بریف کیس چلتے تھے ادھر کے ادھر، تو ڈالر کے راستے میں جہاد ہو رہا تھا، ختم ہوا تو کہاں واپس پلٹے؟ وہ امریکہ تھوڑی گئے لڑنے، ادھر ہی پلٹے نا. کیا ہمیں مروایا؟ پہلے تم نے ہمیں سکھایا، اب تم پر ہی آزمائیں گے. تو بس شام میں بھی یہی ہونے والا ہے. اطمینان رکھو، ان قریب وہ جو بڑھ بڑھ کر کہہ رہا ہے نا کہ لڑو پیسے میں دوں گا، لڑو پیسے میں دوں گا، تاریخ سے اس نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اسے نہیں معلوم کہ جب وہ پٹ کے واپس پلٹیں گے، پٹیں گے نا، پٹ کے واپس پلٹیں گے تو کہاں جائیں گے میرے بھائی؟ انہیں کہیں نہیں جانا، وہیں آنا ہے. اور پھر جو ہونے والا ہے آل یہود کے ساتھ، وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جو انہی نے کیا تھا نا، جو انہی نے کیا تھا، اس سے سبق نہیں دے رہے وہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں دوسرے کے ملک میں گھس گئے. اچھا وہاں تو آمریت کے خلاف لڑ رہے ہو آپ خود. یہ عجیب طرفہ تماشا نہیں. آپ دیکھیں نا، اللہ عقل پہ پتھر ڈال دیتا ہے. ایسے نا غفلت کے پردے آنکھوں میں پڑ جاتے ہیں. کیا بھائی شام میں عامر بیٹھا ہے، آپ کون ہے بھائی؟ آپ کون صاحب ہے؟ آپ ڈیموکریسی ہیں؟ آپ مسٹر جمہوریت ہیں؟ کیا ہے؟ یعنی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا. وہاں کی عوام کی مرضی کے مطابق حکومت آئے تو آپ کی عوام جلوا لیجیے ذرا ووٹ. وہ تو خواتین نے چادر پہن کے کار چلائی تو اندر ہو گئی. ہوا کہ نہیں ہوا ایسا؟ بس عزیز تمام کر رہا ہوں مجلس کو، بحث کو ختم کرو. ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. ہم رہیں یا نہ رہیں، مجھے ختم کیا جا سکتا ہے، ہمیں نہیں. میں یہ تشریح بس مصائب کی منزل پر آنے سے پہلے ایک جملہ آپ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. پہلے اشرے میں بھی جہاں جہاں جا رہا ہوں وہاں اس لفظ کی تشریح ضرور کر دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں اور ہم میں فرق کیا ہے. مجھے مارا جا سکتا ہے، میں انسان ہوں گوشت پوست کا. مجھے کیا پتا واپس گھر پہنچتا ہوں کہ نہیں پہنچتا. آج مار دے، مجھے مار سکتے، ہمیں نہیں. مجھ میں اور ہم میں بڑا فرق ہے. میری عمر محدود ہے، 50 60 70 80 40 30 25 جتنی بھی ہے، یہ میری عمر ہے. ہماری عمر 14 صدیوں سے بھی زیادہ ہے. یاد رکھ، ہم اور چیز ہے، میں اور چیز. میں ہوں، مجھے مار دو، ہمیں نہیں ختم کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رشتہ ہے کربلا کے ساتھ. ہم ایک نظریے کا نام ہے، ہم ایک مکتب کا نام ہے، ہم ایک مشرب کا نام ہے، ہم ایک راستے کا نام ہے جو کربلا سے آج تک جاری ہے. کروڑوں کی تعداد ہو گئی ہوگی اب تک جو مقتول ہو گئے. افراد کو تم نے قتل کیا ہے، ہمیں نہیں. اب اور آسان کر دوں آپ کے لیے. دیکھیے، آج سے 70 سال پہلے یہ جو آج سیاسی پارٹیاں یہ تھیں نہیں تھیں. وہ جو مسلم لیگ تھی نا بیچاری، وہ بھی ختم ہو گئی. A to Z ہے، Z کے آگے کوئی نمبر ہی نہیں مل رہا. مجھے بھی بنانا ہے. Z کے آگے کوئی الفابیٹیکل ہے نہیں، الف سے شروع کرنا پڑے گا دوبارہ سے لے کے. A to Z ہو گئی نا، ٹکڑے ٹکڑے بن گئے کہ نہیں بن گئے. یہ ایسی مظلوم جماعت ہے، آپ بنا لیجئے. میں چیلنج کر رہا ہوں، جائیے 10 آدمی صبح پریس کانفرنس کیجئے. مسلم لیگ، لام کا اعلان ہو گیا، گاف کا اعلان ہو گیا، جس کا بھی میم کا اعلان کر دیں آپ. کوئی روکے گا؟ کیوں؟ اپنے باپ کی ہے، قائد اعظم کی، بابا قوم کی ہے. بن گئی نا A to Z. ایک ایک آدمی ایک ایک مسلم لیگ لے کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں بیٹھا ہوا؟ بیٹھا ہوا ہے نا. تو یہ وہ مظلوم جماعت ہے جس کو جاؤ نا آپ جائے. میں کہہ رہا ہوں نا، کل جائیے پریس کانفرنس کیجئے، جی میں نے مسلم لیگ ٹے بنا دی. ہاں کیا فرق پڑتا ہے، بنا دیں جائیے. تو یہ وہ مظلوم، تو اس سے وہ کوئی حیثیت جو بھی چاہے، کیونکہ اپنے باپ کی جماعت ہے نا، بابا قوم کی جماعت ہے، اپنے باپ کی جماعت ہے. جس کا جو مرضی کرو، جا کے جاؤ بناتے رہو.
لہٰذا A to Z تو پورا ہو گیا. اب انگلش میں تو مل نہیں رہے, الف سے یہ تک ذرا 4-5 حرف بچے ہوئے ہیں, زیادہ ہیں, ان میں سے کوئی لے لوا کے بنا لیں گے. ہم بھی جب ضرورت پڑے گی ایک مسلم لیگ بنا دیں گے اپنی. بنا دیں گے کیا, وہی مسلم لیگ. ہم کہیں گے یہی تو اصلی مسلم لیگ ہے قائد اعظم والی. بنانا کیا, وہی تو مسلم لیگ ہے جس میں میرے ابا دادا تھے, یہ مسلم لیگ ہے میری. خیر, مگر ایک وقت تھا کہ مسلم لیگ بھی تو نہیں تھی. نہیں تھی نا, ہم تھے یا نہیں تھے؟ ہم کا مطلب سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. آج سے 1906 میں بنی نا مسلم لیگ, تو ڈھاکہ میں بنی, ڈھاکہ میں تھی, پروان چڑھی ڈھاکہ میں, نام پیش ہوا ڈھاکہ میں, قرارداد پیش کرنے والے کا تعلق ڈھاکہ سے. غدار بھی قرار پائے وہ بیچارے. ہاں اطمینان سے کہہ رہا ہوں بیچارے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جتنی آئی اتنی پڑھ لیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن کو ہمیں بتایا گیا غدار تھے وہ کتنے بیچارے تھے اور کیا کیا ظلم ڈھائے گئے ان کے اوپر. انہیں بنایا گیا, مجبور کیا گیا. خیر سیاست آ گئی بیچ میں, مجلس کا سیاست سے کیا واسطہ. 100-125 سال پہلے کوئی تھی پارٹی ان میں سے؟ نہیں تھی نا. ہم تھے. تھے کہ نہیں تھے؟ 200 سال پہلے انگریز تھا نہیں تھا؟ ہم تھے. 300 سال پہلے حکومت کسی کی بھی چلے گئے, مغل, ہم ہیں. غزنوی چلے گئے, غوری چلے گئے, ہم ہیں. اس لیے کہتا ہوں آج جو اس قسم کی باتیں کرتے ہو, کہیں کہیں اس کا سہارا لے لو, اس کا سہارا لے لو, اور خدا کے بندو 50 سال بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا, ہم ہوں گے. ہم یعنی مکتب, ہم یعنی مکتب, یہ سب ختم ہو جائیں گے, ہم باقی رہیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مارا جا سکتا ہے, ہمیں نہیں. قیامت تک ہم باقی ہیں. تو میں کس پارٹی کا انتخاب کروں جو ختم ہو جانے والی ہو, جو قیامت تک باقی رہنے والی ہو؟ بھئی اپنی زندگی میں دیکھ لیجئے کتنی بار نعرہ بدلا آئی, کبھی یہ زندہ باد, کبھی وہ زندہ باد, کبھی اس کے بعد جاؤ, کبھی اس کے بعد جاؤ, کبھی اس کے بعد جاؤ. یہ میں ہے, یہ کیا ہے؟ ہم کچھ اور ہے. صدیوں پہلے یہ نہیں تھے, ہم تھے. صدیوں بعد بھی یہ نہیں ہوں گے, ہم ہوں گے. کیوں؟ رشتہ مضبوط ہے کربلا کے ساتھ, ہمارا رشتہ قائم ہے. اس لیے ہر امام نے تاکید کی اس رشتے کو مضبوط رکھنے کی. اسی 8ویں امام کا فرمان ہے, من بکا وابکا و تباکا علی الحسین فوجب لہ الجنہ. اسی 8ویں امام کا فرمان ہے جس کی آج شہادت کی تاریخ ہے کہ جو رویا, رلایا یا رونے جیسی شکل بنائی, جنت ہے اس کے لیے. اس کی تشریح کبھی کر چکا ہوں کہ اس قول کا مفہوم, حقیقی مفہوم کیا ہے. لیکن ہر امام نے اتنی تاکید کیوں کی؟ تقیہ کے زمانے میں جب کوئی نام نہیں رکھ سکتا اپنے بچوں کے علی حسن حسین, آپ دیکھیے ائمہ طاہرین کے اصحاب میں آپ کو کسی کا نام نہیں ملے گا, بمشکل 2-3 نام ملیں گے. جعفر, حسن حسین علی کہیں نہیں. کوئی ڈھونڈ کے ہزاروں میں کوئی ایک لیا ہے تو میں انکار بھی نہیں کرتا, شاید ہو, لیکن عام طور پہ کچھ چھٹے امام کے شاگرد ہوتے ہیں نا, زرارہ ابن ایوب, رحمان ابن بکر ابن ایوب, یہ جتنے بھی ہیں, مسلم ابن زرارہ, جتنے کے جتنے, کسی کا نام معصومین کے نام پہ نہیں ہے. ایسا سخت ترین دور تھا. اس میں میرا 8واں امام شاہ خراسان فرماتا ہے کہ میرے جد کے غم کو زندہ رکھنا, میں جنت کا ضامن ہوں. میرے جد پہ رونا, رلانا, رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں. کیوں تاکید کی؟ اسی لیے اگر وہ تاکید نہ کرتے آج نہ میں ہوتا نہ ہم ہوتے, کچھ بھی نہ ہوتا. اس لیے معصوم جانتا ہے کہ اس رشتے کو کیسے مضبوط رکھنا ہے. اور اتنا مضبوط رشتہ تھا کہ مامون کے بھی علم میں تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان بغاوتوں کو نہ کچلا گیا تو سب کچھ گیا ہاتھ سے. افکار عمومی کا رخ موڑنے کے لیے 8ویں امام کو ولی عہدی پیشکش.
امام نے منع کر دیا، امام کو اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن جبر آیا۔ اب دیکھیں حکمت امام کی، امام کے علم ہے، امام نے فرما دیا کہ مجھ تک پہنچے گی نہیں، میرے لیے منصب نہیں ہے۔ اور امام نے ایک دو مقام پہ اور بھی فرمایا تھا، جب ہارون کے دور میں آل برامکہ کنگ میکرز تھے نا، خالد برمکی، پھر اس کے بیٹا یحییٰ برمکی، پھر اس کے بیٹے جعفر برمکی، یہ سارے آل برامکہ ہارون کے دور میں عروج پہ گئے، اور ہارون نے ہی ان کا تختہ کیا، سب کی گردنیں اڑائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیا پوری آل برامکہ کو۔ جس نے خیانت کی اہل بیت کے ساتھ، اس کا دنیا میں بھی کوئی انجام صحیح نہیں ہوا، اس نے بڑے ظلم کیے تھے آل برامکہ نے۔ وہ فضل ابن یحییٰ ابن خالد برمکی، یہ سب وہ لوگ، اس پہ سب سے بہتر، کچھ بہتر فضل ابن یحییٰ برمکی تھا، کہ جس نے قید میں جب حکم آیا کہ 8ویں امام کو شہید کر دیا جائے تو اس نے منع کر دیا تھا، 7ویں امام کی معذرت کے ساتھ 7ویں امام کے جب حکم دیا تھا ہارون رشید نے کہ تم زہر دے کے مار دو، تو اس نے منع کر دیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے معافرت اس کام سے کہیں اور لے جا۔ پھر وہ دوسرے زندان میں آپ کو بھیجا گیا، 7ویں امام کو شہید کیا گیا۔ تو یہ ہے کہ ان میں کچھ بہتر نظر آئے، لیکن یہ نہیں سمجھے گا کہ بڑا پاک باز تھا، کوئی کوثر کا یا گنگا کا دھلا ہوا تھا۔ لیکن 8ویں امام کے سامنے حج پر ہیں، ابا سلط ہروی کی روایت ہے، جن کی زیارت آپ کرتے ہیں مشہد میں پہاڑ پر جا کے، خواجہ ابا سلط کا جو روضہ مشہور ہے، صحابی ہے 8ویں امام کے، وہ فرماتے ہیں کہ حج میں تھا، خیمے کے باہر امام کو دعا کرتے تھے کہ اتنے میں یحییٰ برمکی، اور یہ بڑی رونت کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ گزرے نا، جب آپ جانتے ہیں کہ جس کی حکومت اس کے بچوں کو بھی کیسا پروٹوکول، ماشاءاللہ، ان کے باپ کا ملک ہے، ان کے باپ کی گاڑیاں، جو چاہیں کریں، ابا جی کی حکومت ہے، جو چاہو کرو۔ تو خیر جناب دیکھو بڑے پروٹوکول کے ساتھ یحییٰ برمکی، اور اس کے آگے پیچھے یہ وہ سارے، امام نے دیکھا اور پھر سر جھکا کے مسکرا کے کہتے ہیں ابا سلط سے، اس بیچارے کو نہیں پتا کہ اس پر کیا گزرنے والی ہے، اتنی رونت اور تکبر کے ساتھ یہ جا رہا ہے نا، ابھی کیا ہونے والا ہے، ابھی بہت ساروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، ابھی دیکھیے گا تھوڑے دنوں میں۔ خیر تو ابا سلط نے کہا مولا میں سمجھا نہیں آپ کی بات فرزند رسول۔ امام نے فرمایا یہی ہارون ان کا تیا پاچا کرے گا، سال نہیں گزرے گا، یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، اور تم دیکھنا ابا سلط ایک دن 2 انگلیوں کو جمع کر کہتے ہیں کہ میں ہارون کے ساتھ ایسے ہوں گا۔ ایک فوری پورے ہونے والی بات کہی، ایک بعد میں۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ 1 سال نہیں گزرا تھا کہ ہارون رشید نے ان سب کو بدترین انجام سے دو چار کسی کے ٹکڑے کروائے، کسی کی کھال اتروائی، کسی کو جلوا دیا، کسی کو زندان میں زنجیروں سے ایسا باندھا کہ اسی میں گل سڑ کے مر گیا ہو۔ آل برامکہ کا بہت برا انجام ہوا، جس نے سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا ہارون رشید کا، ان کے ساتھ یہی انجام۔ جیسے عباس الصفاح کا ساتھ دیا تھا ابو مسلم خراسانی نے، اس کا تیا پاچا کیا اس کے بھائی منصور دوانقی نے۔ ابو مسلم خراسانی سے لوگ سمجھتے ہیں وہ ایرانی تھا، یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نالج اور اس کا عالم ہے لوگوں کی کہ وہ خراسانی نہیں تھا بھائی، وہ کوفے کا تھا، کیونکہ انہیں دائی بنا کے بھیجتے تھے نا، عباسی بنی عباس کے لوگ دائی بنا کے بھیجا تھا خراسان میں ان کا دائی تھا، اس لیے جب وہاں سے لشکر لے کے چلا تو ابو مسلم خراسانی مشہور ہوا ہے، اس کا شجرہ تو پڑھ لو، لوگوں کو یہ بتا رکھا ہے کہ وہ خراسانی مطلب ایرانی تھا، اس لیے ذرا 2-4 اور دو اس کو برا بلا کہو، 2-4 اور سنا دو اس کو۔ خیر تو اس نے 1 سال کے اندر اس کا کام تمام ہو گیا، اور ہارون رشید جب اس دنیا سے گیا، مامون امین کی لڑائیاں شروع ہوئی، مامون نے فتح کی۔ ثنا آباد اس قصبے کا نام ہے، قریے کا نام، جہاں یہ قبر مطہر ہے، روضہ امام رضا علیہ السلام۔ یہاں پہلے امام کا مدفن نہیں ہے، یہاں پہلے ہارون کو دفن کیا ہے۔ توس علاقے کا نام تھا، ثنا آباد قریے کا نام تھا۔ اب وہ آبادی بڑھتے بڑھتے کیا بن گیا؟ پورا مشہد۔ مگر یاد رکھیے کہ ثنا آباد نام کا اب بھی ایک قصبہ وہاں موجود ہے، توس نام کا بھی چھوٹا سا شہر ایک موجود ہے، مگر پہلے جو تھا یہی ثنا آباد تھا جہاں قبر مطہر ہے امام رضا علیہ السلام۔ اب ثنا آباد آگے ایک بستی کا نام ہے جب شہر سے باہر نکلتے۔ خیر ہارون رشید بھی دل میں لیے بیٹھا تھا باتیں،
اور مامون بھی جانتا تھا کہ اگر خطرہ کہیں سے ہے تو یہاں سے، لہذا جبرن امام بھی جانتے ہیں کہ ظاہر کے ساتھ امام کا پورا زمانہ گزرا ہے زندانوں میں، تو شیعوں کو بچانا ہے، شیعوں کو بچانا ہے۔ جب ولی عہدی کا اعلان ہوا تو سکہ تو جاری ہوا نا، امام کا سکہ تو جاری کرنا پڑا۔ جب امام کا سکہ جاری ہوا تو امام کو موو کرنے کی، موومنٹ کرنے کی بھی آزادی، لوگوں سے ملنے جلنے کی بھی آزادی۔ پس وہی دور ہے ذرا سا امام کا، مختصر سا دور کہ جس میں امام کو جو دینا تھا امام نے دے دیا۔ اسی امام سے ایک وقت میں 4000 راویوں نے حدیث لکھی ہے نیشا پور میں، جہاں قدم گاہ ہے نا، اور سب سے زیادہ جو حدیث لکھی گئی مولا سے وہ کون سی لکھی گئی؟ ولایت کی۔ بنی الاسلام علی 5 اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، علی الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والجہاد والخمس والولایہ، یعنی کسی جگہ جہاد ہے، کسی جگہ خمس کا لفظ ہے، والولایہ۔ اور پھر کہا کہ ان 5 چیزوں پر بنیاد، نماز، روزہ، حج، جہاد اور ولایت۔ اور ولایت ایسی چیز ہے کہ جس کو ان سب پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ حدیث کس سے نقل ہے؟ امام رضا، 8 امام، امام رضا علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ صلوات دیجیے۔ ختم کیا میں نے مجلس۔ بس اب جب مومنٹ کی آزادی ہوئی اور جا رہے ہیں جگہ جگہ، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو اب یہ اطمینان حاصل ہونا شروع ہوا کہ اہل بیت کے ہاتھ میں حکومت آئے گی۔ عباسی بھی سمجھے کہ مامون بڑا مخلص ہے ولایت دینے میں، پورا گھیر لیا عباسی بھی، اتنی مشکل سے باپ دادا نے قربانیاں دے کے اقتدار حاصل کیا، تو چاہتا ہے ہاتھ سے نکل جائے۔ کہتے ہیں ہمارے یہاں ملوکیت نہیں ہے، حالانکہ لوگ ابھی سے اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بادشاہت نہیں ہے، سب ایک نہیں، سب اپنے بچوں کو بھی تیار کرنے لگو بھائی، اپنے بعد تمہارا ہی نمبر ہے، تمہارے بعد پوتے، اس کے بعد پڑھ پوتے، یہ قوم تو اسی قابل ہے۔ ملوکیت ہی برداشت کرتی ہے بنو امیہ کی ہو یا بنی عباس کی ہو یا آج کے یہ ملوک ہم پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، سب اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں کہ اب ہمارے بعد تمہارا نمبر ہے، اچھا لگے یا برا لگے، مگر سب ایسے ہی کر رہے ہیں نا، حقیقت تو یہی ہے میرے بھائی۔ تو لہٰذا اب یہ ملوکیت کا راج ہے۔ کہا کہ اتنی مشکل سے ہم نے حاصل کیا، تو دینا چاہتا ہے، کہا آرام سے۔ ایک ولی عہد بنانے سے کیا ہوا ہے کہ آدھے ملک میں سے زیادہ میں میرے خلاف بغاوتیں بیٹھ گئی، ختم ہوئی، سب جانتے ہیں کہ اب کہاں جائے گی۔ لیکن تم نے کیا سمجھا باپ دادا کے مال کو ایسے لٹا دوں گا؟ لوگ سمجھتے ہیں بڑا مومن تھا مامون، اس نے خلوص میں دی تھی، خلوص میں نہیں دی تھی، جانتا تھا کہ حکومت ادھر آ گئی ہے، واپس تھوڑی جانے دینا۔ بس جب یہ دیکھا کہ اب معاملات میرے کنٹرول میں آ گئے، اب حکومت میں پورا قابو ہے، لہذا اب اس طرف متوجہ ہو کہ کیا کیا جائے۔ مشکل ہے بہت، ساتھ بیٹھتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ ہاں بھائی بہت سب سے زیادہ قریب اگر کوئی فرد ہے تو وہ امام رضا۔ سنا آباد سے گزر رہے امام، ابا اصل تھروی سے کہا اس جگہ کی، یہ جو ہارون کی قبر ہے، اس کے چاروں طرف کی مٹی اٹھا کر لا، الگ الگ رکھنا، مکس کر کے نہیں، سرہانے کی الگ، دائیں الگ، بائیں الگ، پینتانے کی الگ، وہ 4 مشت خاک الگ الگ لے آیا۔ امام پہنچے اپنے خانے مبارک میں، ایک کو سونگا، کہا نہیں، دوسری کا نہیں، تیسری نہیں، سرہانے کی مٹی، کہا کہ یہ کہاں کی؟ کہا سرہانے کی، اسے سونگا، کہا کہ یہی میرا مدفن ہے۔ یاد رکھنا 3 جگہ کی جو تجھے میں نے بتایا کہ یہ کوشش تینوں جگہ کرے گا مامون مجھے دفنانے کی، لیکن مجھے نہ 35 دفنا سکے گا، نہ دائیں نہ بائیں، بلکہ میری قبر اس کے سرہانے ہوگی۔ اب دیکھیے تاریخ گواہ ہے نا، یہ مشہد بھی موجود ہے، پہلے ہارون رشید گیا ہے نا دنیا سے، امام کی شہادت بعد میں، لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ سرہانے کی طرف امام کی قبر ہے، پیتانے کی طرف یہ ہے۔ تو مامون تو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اتنا بڑا بادشاہ میرا باپ وہ سراہنے ہو اور یہ پہ، لیکن پھنس گیا تھا، اپنے دام میں آ گیا۔ ہوا کیا؟ تو ابو سلط نے پوچھا کہ مولا کیا مطلب ہے؟ کہا بس کچھ دن کا مہمان ہوں، انتظار کر کے مامون مجھے کب بلاتا ہے۔
اور جب ایک بار آئے بلانے کے لیے لوگ کہ آپ کو طلب کیا ہے خلیفہ صاحب نے، تو امام نے ابا سلط سے کہا جب میں واپس آؤں میرے سر پہ کپڑا ہو تو مجھ سے بات نہ کرنا، میرے سر پہ کپڑا نہ ہو تو پھر مجھ سے گفتگو کرنا۔ سر پہ کپڑا ہونے کا مطلب یہ کہ مامون اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ امام کو بلایا گیا، انگور کے خوشے خود بھی کھا رہا ہے، سامنے رکھیں کہ یہ تناول فرمائیے آپ، انگور کا زیادہ ہے، انار کا بھی کہتے ہیں لیکن انگور کا زیادہ ہے۔ تو امام نے کہا مجھے معاف رکھ، میری طبیعت مائل نہیں، غصے ہو گیا۔ کہتا اچھا، اس کا مطلب آپ مجھ پہ تہمت لگانا چاہتے ہیں؟ میرے ہاتھ کا دیا ہوا نہیں، اپنے ہاتھ سے کچھ دانے توڑے امام کے ہاتھ میں دیے۔ ظاہر کہ امام کو یہ تو بتانا تھا نا کہ اپنی مرضی سے تو میں نہیں کھا رہا، لہٰذا کہا کہ دیکھ میں نے تجھ سے کہا کہ مجھے معاف رکھ، کہا کہ نہیں اب تو یہ حکم ہے آپ کو کھانے پڑیں گے۔ امام نے 3 دانے اس خوشے سے کھا لیے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ایک دم کھڑے ہو گئے، پسینہ جاری ہو گیا چہرے، کپڑا اٹھا کے ابا کو اٹھا کے ایسے سر پہ آپ نے اپنے ڈال لیا۔ تو مامون نے مسکرا کے بھیجا، کہا کہ اور کچھ تناول فرمائے؟ کہا کہ تیرے مقصد کے لیے بس یہ 3 کافی تھے۔ پھر واپس مڑے جانے کے لیے تو کہتا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہیں جانا۔ جب اس عالم میں اپنے گھر میں پہنچے تو ابا سلط سمجھ گیا، پھر دیکھ رہا ہے کہ چہرے کا رنگ مختلف حالتوں میں سفید، کبھی زرد، کبھی سبز ہو رہا ہے، اور دروازہ امام نے کہا اندر سے بند کر دو۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ میں نے دروازے کو بند کر دیا، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے دروازے کو قفل کیا، بند کیا، مگر میں نے دیکھا کہ اچانک اسی دروازے کے سمت سے ایک نوجوان داخل ہوا اور سیدھا وہیں پر آیا جہاں معصوم 8 امام لیٹے تھے۔ تو میں نے گھبرا کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہاتھ سے ہٹا کے مجھ کہا کہ ہٹ جا، میں محمد ابن علی ہوں، یعنی امام جواد، یعنی امام محمد تقی، ہٹ جا۔ تو بس امام نے جیسے ہی دیکھا اپنے سینے سے لگایا، اور میں نے دیکھا کہ امام نے امام کو زبان چسانی شروع کر دی، 9ویں امام 8ویں امام کی زبان۔ میں سمجھ گیا کہ اسرار امامت منتقل ہو رہے ہیں۔ سینے سے لپٹائے لپٹائے جب وہ علیحدہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ امام اب اس دنیا میں نہیں، پردہ فرما گئے، لقاء اللہ سے پیوست ہو گئے۔ میں نے تعزیت دی امام کو، 9ویں امام کو، قدموں میں گرا، سینے سے لپٹ کر رویا۔ امام نے کہا کہ بس غسل دیا، کفن دیا اپنے ہاتھ سے، کہ اب دروازہ کھول دے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو مامون سیاہ لباس پہنے کھڑا تھا، اپنے حواریوں کے ساتھ، وزراء کے ساتھ چیخنا چلانا شروع کیا۔ پورے بغداد، پورے مشہد میں، یعنی طوس کی آبادی میں اعلان کر دیا گیا کہ امام رضا انتقال کر گئے، میرا ولی ہے، سیاہ لباس پہنا ہوا ہے۔ اب اس عالم میں بہت شان و شوکت سے جنازہ اٹھایا، اور وہی صورتحال پیش آئی۔ پہلے چاہا کہ 45 قبر بنائے، ایک اتنا بڑا سنگ دریا ہوا کہ کھود ہی نہیں سکتے تھے، دائیں بائیں ہر طرف کوشش کی، مگر جب سرحانے قبر بنائی گئی تو قبر بنی ہوئی نکلی جب کھودا تو مجبوری کے عالم میں دفن کیا۔ مگر جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ پوری زندگی مظلومیت میں گزری امام کی، 8ویں امام کی، مگر اتنا ضرور ہوا کہ جنازہ اٹھا تو ہزاروں لوگ ساتھ آ گئے، ہزاروں لوگ، کیونکہ کوئی پابندی نہیں لگائی نا مامون نے، حکم دے دیا مرد عورتیں بچے سب۔ اب اس میں شیعوں نے اپنے دل کی بھڑاس خوب نکالی، خوب روئے، خوب ماتم کیا۔ صرف علی رضا کا ماتم نہیں کیا بلکہ اس کا بھی ماتم کیا جس کا ماتم کرنے پہ پابندی تھی، جس کے رونے پر پابندی تھی، جس کے لیے خود امام رضا نے تاکید کی تھی۔ تو یہاں تابوت اٹھانے والے اتنی بڑی تعداد میں، اب سید سجاد کو کتنا بڑا دکھ ہے، ذرا بیمار کربلا کی کیفیت بھی تو دیکھیے آپ، کہ جوان بیٹا، ہاتھوں میں ہتکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توق خاردار، سامنے باپ کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہے فوز بیٹے پر، کیا کرے وہ بیٹا؟ خود فرماتے ہیں جناب سید سجاد، کیا کرے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کے بابا کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہو، بے سر کا لاشا پڑا ہو، اور اسے اپنے بابا کے لاشے کو دفنانے کی اجازت نہ ہو۔ تابوت تو کجا قبر نہ بنا سکے تھے سید سجاد اپنے بابا کے لیے،
अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। اللہم صلی علی محمد و آل محمد